الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله في دهركم نفحات أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے تک آنے کے دو طریقے بیان فرمائے ہیں. پہلا طریقہ اجتباء کا طریقہ، جس کو جذب کہتے ہیں، لیکن وہاں من یشاء کا لفظ لگا دیا کہ جس کو ہم چاہتے ہیں اپنی طرف جذب کر لیتے ہیں. دوسرا انابت کا طریقہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو انابت اختیار کرتا ہے ہم اس کو ہدایت کا راستہ دیتے ہیں اور اس کو اپنے تک پہنچنے کا راستہ بتاتے ہیں. یعنی اجتباء میں من یشاء، لیکن انابت کا راستہ سب کے لیے کھلا ہے. کوئی بھی انابت اختیار کرے گا یہدی الیہ من ینیب، اللہ اس کو راستہ دیں گے. انابت کیا ہے؟ اللہ کے لیے تڑپنا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، ہمہ وقت دل کا خدا کے لیے غم میں مبتلا ہونا. ہر وقت غم اور فکر ہے کہ میرا مولا کیسے راضی ہوگا. ہر عمل میں، ہر سوچ میں، ہر فکر میں، آنے والے خیالات میں، قلب میں آنے والا جو خیال ہے اس کا بھی خیال کر رہا ہے کہ یہ جو میرے قلب میں خیال آ رہا ہے اس پر بھی نگران ہے. انابت چند چیزوں کا نام نہیں ہے کہ آپ صرف نماز پڑھ لیں اور انابت ہے، روزہ رکھ لیں انابت ہے. انابت تو ہم تک ان کے غم میں مبتلا ہونے کا نام ہے. اور پھر عجیب بات ہے، مفسرین نے لکھا ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب انسان انابت کے لیے اپنی پوری کوشش اور کاوش خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو جذب بھی عطا فرما دیتا ہے. عجیب ہے. انابت تو آپ کو خود کرنی ہے. اللہ نے اس انابت کے اسباب ہمیں دیے. یہ سر دیا ہے انابت کے لیے دیا ہے، ہاتھ پاؤں انابت کے لیے دیے ہیں، دل انابت کے لیے دیا ہے، روح انابت کے لیے دی ہے، نفس بھی انابت کے لیے دیا ہے. اس نفس کو بھی ہماری محبت میں مبتلا کرو. اس نفس کو تو محبت کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ نفس کی خاصیت ہے یہ کسی پہ مرتا ہے. کیوں نہیں ہم پر مر جاتے؟ کیوں غیروں پر مرتے ہو؟ دل کو محبت کرنی ہے، روح کو کسی سے چپکنا ہے تو کیوں نہیں ہمارے ساتھ چپک جاتے؟ کیوں نہیں ہمارے ہو جاتے؟ اس نفس کو ہمارا کیوں نہیں بنا دیتے؟ نفس لوامہ و مطمئنہ کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ آپ کو کرنا ہوگا. یہدی الیہ من ینیب. ہم وقت اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس قلب کا مبتلا رہنا، فکر میں رہنا، غم میں رہنا،
یہی درد دل ہے میرے دوستوں جو بزرگوں سے حاصل کیا جاتا ہے، لیکن یہ آگ لگتی نہیں، لگائی جاتی ہے، لگتی نہیں ہے۔ اب سمجھے گھر میں بیٹھے مجھے یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ میرا دل خدا کے لیے تڑپے، نہیں، تڑپنے والوں کے پاس جائے گا تو تڑپنا بھی آ جائے گا تجھے۔ ان سے پوچھو، وہ بتائیں گے کیسے تڑپنا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدم السلام سے لے کر قیامت تک انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین انسان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مزنی فرماتے ما فضل ابو بکر علی الناس، سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت تمام لوگوں پر، الناس میں الف لام استغراق نہیں ہے، پیغمبر شامل نہیں ہے، نبی کا الگ مقام ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ تو ہوتا ہے مثلکم، لیکن یوحیٰ الیہ ہوتا ہے، وہی آتی ہے۔ تقاضا بشری میں تو تمہاری طرح ہے، لیکن ملا اعلیٰ سے اس کا تعلق ہوتا ہے جس سے وہ آنے والی وحی کو لیتا ہے، وہ کسی کے بس میں نہیں ہے، بلکہ ایک قصہ مولانا رومی نے لکھا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو اتنے جری، اتنے قوی انسان تھے، سید الشہداء جس کو رسول نے قرار دیا، وسلم کے چچا تھے، تو مکہ میں جب مسلمان ہو گئے تو ایک دن مطالبہ کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بھتیجے، میں جبریل السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ نہیں دیکھ سکیں گے چچا جان، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ کہ نہیں، میں دیکھوں گا۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ بھئی میں اتنا قوی، جری، بہادر، خوف سے نہ خوفناک منظر بھی میری نگاہوں نے دیکھے ہیں، جنگوں میں انہوں نے بڑے بڑے کارنامے پہلے انجام دیے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اصرار کیا ان کا، اچھا ٹھیک ٹھیک، شوق بھی عجیب چیز۔ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حتیم کے اوپر اترے، حتیم پر نازل ہوئے۔ آپ نے فرمایا حمزہ چچا جان، کہ جبریل کو دیکھیے، کہتے ان کے پاؤں پر نظر پڑی، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ نبی کا جگر ہوتا ہے، نبی کا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ ملائے اعلیٰ سے تعلق رکھتا ہے۔ جو اسلام رات دن آپ کے پاس آتے تھے، اور قرآن نے معراج میں کیسی تفصیل سے بیان کیا ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى، کہا کہ دیکھو ایسا دل کسی کا دل نہیں جو نبی کا دل تھا، کہ نبی نے کہ دل نے اتنا حوصلہ تھا کہ وہاں جبریل اسلام کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کو دیکھا، آسمان ملکوت السماء والارض کو انہوں نے دیکھا، ان کی آنکھیں اور ان کا قلب جیسا کہ نہ کوئی قلب ہو سکتا ہے نہ آنکھیں ہو سکتی۔ افتمارون ولا ما یرا، جو دیکھا نبی کی نگاہوں نے، تم شک کرتے ہو، اور ان کے دل نے جو محسوس کیا تم شک کرتے ہو، تم سمجھتے ہو نہیں، نبی جیسا دل نہیں، نبی جیسی آنکھیں۔ نبی کی بات یوحیٰ الیہ کہہ کر قرآن فرق کر دیتا ہے، اس لیے کہتے ہیں اپنے اوپر قیاس نہ کرے۔ یہی تو مشرکین مکہ نے دھوکہ کھایا تھا، مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کیسے رسول ہے تو کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں آتا جاتا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، نبی کو جو حوصلہ اللہ نے دیا ہے کہ آپ اشجع الناس، آپ سب سے بہادر تھے، وسلم سب سے بہادر تھے۔ جی شریف میں آتا، بخاری میں آتا، کتاب المغازی میں شور ہوا، اور یہ وہ دن ہے کہ ہر وقت جنگ کا خطرہ، اور مدینہ کا کوئی قلعہ نہیں تھا، ایسی کھلی جگہ تھی، بستیاں تھیں، جب چاہے دشمن گھس جائے۔ اسے تو بار بار آتے تھے دشمن، بار بار قریش والے کہ چلو آگے جا، چلو چل اب جا کے ڈنڈا مارتے، چلو 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 بس، یار بدماش اکٹھے ہوتے کہ چلو مدینے پہ چڑھائی کرو، چلو۔ لیکن ان کو کیا پتا کہ یہاں کون پہرے دیتا ہے، جس میں آتا ہے کہ قیامت تک کے لیے فرشتے پہرا دیں گے، یہاں تک کہ جب دجال بھی آئے گا تو مدینہ کے دروازوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے، گھسنے نہ دیں گے۔ اگر دجال مکہ سے بھی ناکام ہوگا، مدینے سے بھی اگر ناکام ہوگا، اور فلسطین جائے گا مقام لطف، علیہ السلام اس کو قتل کر دے گا، فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، دجالی فتنہ۔ اب یہ شروعات ہے،
آج کل جو ہے یہ دجالی چالیں بہت ہیں، جو فراڈ کر رہا ہے یہ سب دجالی چالوں کا حصہ ہے۔ آپ سے فراڈ کر رہا ہے، آپ کے بینک کے پیسے لے جا رہا ہے، آپ کو فراڈ دے رہا ہے۔ مولوی بیچارے سیدھے سادھے مولویوں کو لوٹ رہا ہے۔ مولوی صاحب ایسا ہوگا، اچھا اچھا یہ لو پیسے لے لو، مولوی صاحب مسجد بنا رہے ہیں، آ جاؤ اتنا چند آپ پیسے بھیجو باقی پیسے آ رہے ہیں۔ یہ سب دجالی، دجال کا کام ہی ہے، تجل، فریب، مکاری۔ پیغمبر اسلام شور ہوا، صحابہ کرام اٹھے ہو، شور ہوا، گھوڑے لے کر صحابہ کی جماعت ایک تیار رہتی تھی، ہر وقت دوڑی اس طرف، دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں۔ آپ پہلے جا چکے تھے، لم تراؤ مت ڈرو کچھ نہیں تھا، آپس میں کچھ قبیلوں کا جھگڑا ہو گیا تھا، میں ان کو ٹھیک کر کے آ گیا ہوں۔ انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھوڑا بھی لینے نہیں گئے، بلکہ ساتھ ہمارا مکان تھا، اس میں ہمارے ایک ایسا گھوڑا تھا جو بھاگ نہیں سکتا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو نکلا، اس پر جو سوار ہوئے تو کبھی اس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کیا چیز تھی؟ عبداللہ مزنی کی یہ عجیب بات ہے، عجیب قول ہے، ما فضل ابو بکر علی الناس من کثرت صلاۃ ولا صیام ولا روایت ولا فتوی ولا کلام، کہا کہ سیدنا صدیق اکبر کی جو تمام عالم کے لوگوں پر فضیلت ہے انبیاء السلام کے بعد، وہ نہ ان کی کثرت صلاۃ کی وجہ سے تھی، نہ ان کے زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے تھی، نہ ان کی ما وقر فی قلبہ، ان کے دل میں جو رسول اللہ کی معیت سے چیز بیٹھ گئی تھی اس کی وجہ سے تھی۔ یہ ہے، یہ وہ تعلق مع اللہ ہے، یہ وہ فداکاری ہے، یہ وہ نعمت ہے میرے دوست جس کے مقابلے پر بڑے سے بڑے عابدین کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ما وقر فی قلبی، جو دل میں ٹھہری، یہ دل میں کیسے ٹھہری؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فداکاری کی وجہ سے، فداکاری کی وجہ سے، غار ہرا سے، غار ثور سے، یعنی مکہ سے فداکاری شروع ہوئی، کتنی بار مار کھائی سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی رسول اللہ کی وجہ سے، اور پھر غار ثور میں سانپ سے ڈس پایا، اور پھر وہاں کس طرح حالات سے وقت گزارا۔ اس لیے کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو معیت حق حاصل تھی، اللہ کی معیت حاصل تھی، منصوص ہے قرآن میں ان اللہ معنا، تو دیکھا ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اے ابو بکر میرے ساتھ بھی ہے، تیرے ساتھ بھی ہے۔ معنا یہ عجیب بات ہے، معنا کا جمع کلم استعمال ہے، یعنی جو معیت مجھے اللہ نے مجھے حاصل ہے میری وجہ سے تجھے بھی وہی دے دی۔ ان اللہ معنا فرمانا جمع کر چکا ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب قوم نے کہا انا مدرکون، انا لمدرکون، پکڑے گئے، فرعون آ گیا پکڑے گئے، موسیٰ فرمایا انا معی ربی سیہدین، میرے ساتھ رب ہے مجھے راستہ دے گا۔ کہا قوم کو شامل نہیں کیا کیونکہ اس قابل نہیں تھی۔ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، ان معی ربی، اور یہاں ان اللہ معنا، اور اس کا مفسرین ایک عجیب فرق بیان کیا ہے کہ وہاں پر موسیٰ صلاۃ السلام نے لفظ اللہ استعمال نہیں کیا بلکہ لفظ رب استعمال کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا وصف اور صفت ہے۔ ان معی ربی، میرے ساتھ شان ربوبیت ہے، اور یہاں ان اللہ معنا ذات الہی ساتھ ہے۔ جب ذات ہوگی تو صفات ساری بھی اس میں آ جائے گی۔ اللہ کی تعریف وہ ہے، علماء بیٹھے، اللہ کی تعریف وہ ہے، واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ، جو واجب الوجود ہو تمام صفات۔ ان اللہ معنا، کتنی معیت اونچی ہے، یہاں اس معیت کو موسیٰ علیہ السلام معیت، اور وہاں ان معی، میرے ساتھ، قوم کا نام بھی نہیں ہے۔ یہاں اللہ تو فرما رہے ہیں ان اللہ معنا، اے ابو بکر میرے ساتھ بھی ہے، تیرے ساتھ بھی ہے۔ معیت حق یہ وہ چیز تھی جو ان کے دل میں بیٹھی تھی رسول اللہ کی وجہ سے، یہ فداکاری تھی۔ غزوہ احد میں پیغمبر اسلام کو جب زخمی دیکھا تب تڑپ اٹھے،
تلوار نکال لی، کہا کہ آج یا میں نہیں رہوں گا یا میرے محبوب کے دشمن نہیں رہیں گے۔ رسول اللہ نے کندھے سے ہاتھ پکڑ لیا، شم سیفک، تلوار اندر رکھ، لا تفجینا بفراق یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جدائی سے ہمیں غمگین مت کر۔ میرے شیخ فرمایا کرتے شاہ کی مقصد رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بات میرے شیخ نے مدینہ شریف میں 1997 میں فرمائی۔ دیکھو کتنی پرانی بات سنا رہا ہوں۔ ہمارے شیخ کے حلقے کے بہت بڑے بڑے بزرگ اور علماء کہتے ہیں آپ کی بات بہت پرانی باتیں ہوتی ہیں شیخ کی، کہ ہم شروع سے من کا ہم نے تو آنکھ ہی وہیں کھولی، ہم نے آنکھ وہیں کھولی تو سب میرے شیخ فرماتے تھے مولانا باتیں تو میری سناتے ہیں، مرچ مسالہ اپنا لگاتے ہیں۔ میں کہا کرتا حضرت ہم پنجاب کے لوگ تڑکا لگانے کے بڑے ماہر ہیں۔ ہم کبھی بھی بنوری ٹاؤن میں ہماری والدہ مرحومہ دیسی گھی بھیجا کرتی تھی، ہر 2-4 مہینے کے بعد دیسی گھی 5 کلو آ جاتا تھا۔ تو ہم جب سالن میں تڑکا لگاتے تو پورے ہاسٹل کے طالب علم جمع ہو جاتے، یار ظالمو یہ کیا آج تم پکا رہے ہو، کہ ہم جو ہے بستر میں سے بھی باہر نکل کر آ گئے۔ تو پھر کبھی کبھی ہم جمعرات کو کافی سارا سالن بنا لیتے تھے، جمعرات کو طالب علم کم ہوتے تھے، جو بھی ہوتے بھی ہمارے ساتھ سب کھانا کھاؤ چلو بھائی، یہ دسترخوان چلتا رہتا تھا، لنگر اس وقت بھی چلتا تھا۔ نبوت کو انجام دیتا ہے نبی کے بعد، اس لیے نبیین کے بعد صدیقین پھر شہداء ہے۔ صدیقین کون ہیں؟ جو ہمہ وقت ان کا قلب مولا پر فدا ہے۔ ابو بکر اگر رسول اللہ پر فدا تھے، اللہ پر بھی اتنے ہی فدا تھے۔ تو پھر وہی ہوا، فاروق اعظم فرماتے رضی اللہ عنہ کہ دو عمل مجھے دے دے، ایک جس سے رسول اللہ دنیا سے گئے اور جب پورے عرب میں ارتداد پھیل گیا، منکرین نبوت پھیل گئے، یہ 2 عمل ابو بکر مجھے دے، میری زندگی بھر کے عمل لے لے۔ لیکن جہاں وہ جان صدیق جو رسول اللہ سے انہوں نے حاصل کیا تھا تعلق مع اللہ، ان اللہ معنا، اس 2 مقام پر جب پیغمبر صلی دنیا سے گئے ہو چھڑ گئے۔ فرمایا کہ نہیں، من کان یا محمد فن محمد قد مات، من کان یا عبد اللہ فن اللہ حی لا یموت۔ کہا کہ اللہ زندہ ہے، رسول اللہ اپنا مشن دے کر ہمیں چلے گئے، ہم نے آگے چلنا، مرتد ہو گئے۔ کہا صحابہ نے کہا کہ نہیں ابو بکر، اس وقت مدینہ سے نکلنا خطرناک ہے، ہماری جان کو بھی خطرہ ہے، مدینہ کو بھی خطرہ ہے۔ ابو بکر نے کہا ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ ہے، میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ تلوار لے کر نکلی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہی لفظ کہا جو رسول اللہ نے احد میں کہا تھا، ابا بکر شم سیفک لا تفجنا بنفسک، اے ابو بکر تلوار اندر رکھ لے، ہمیں اپنی جدائی سے غم نہ دے۔ صحابہ کہتے ہمارے سینے کھل گئے اور فوجیں تیار ہو گئیں، مسیلمہ کذاب کو ٹھکانہ لگایا، اسود عنسی کو ٹھکانہ لگایا، مرتدین کے سر قلم کیے، پورے عرب میں پوری دنیا میں رعب طاری ہو گیا کہ مدینے میں پیچھے ایسی فوج رسول اللہ چھوڑ گئے ہیں کہ دنیا میں جو فتنہ ہو اس کو دبانے کا طاقت رکھتے ہیں۔ یہ ہے ما وقر فی قلبی، ان کے دل میں۔ یہ کس سے حاصل ہوا؟ رسول اللہ کی صحبت سے، رسول اللہ پر فدا ہونے سے حاصل ہوا۔ ایسی چیز کسی کو حاصل نہیں جو سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہوئی، یہی ان کی فدا کاری۔ حالانکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پوری کوشش کرتے رہے کہ میں فدا کاری میں آگے بڑھ جاؤں، لیکن جب بھی ہوتا تو ابو بکر آگے ہوتے تھے۔ مشہور واقعہ، غزوہ تبوک میں آدھا مال لے آئے، حضرت عمر فرمایا آج تو میں جیت جاؤں گا، آدھا مال گھر کا لے آیا۔ اب دیکھے تو ابو بکر بیٹھے ہیں اور ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ نے کہا، آپ نے پوچھا ابو بکر تو نے کیا کیا؟ کہا کہ گھر کا سارا مال لیا، جو کپڑے اچھے تھے وہ بیچ کر یہ ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے۔ کہا کہ میں بھی کہوں کہ جبریل بھی ٹاٹ کے کپڑے پہن کے آیا ہوا ہے۔ کہا کہ آسمان پر حکم ہوا ہے فرشتوں تم بھی ٹاٹ کے کپڑے پہنو، صدیق نے ٹاٹ کا کپڑا پہنا۔ ما وقر فی قلبی، میرے دوست یہ وہ نعمت ہے جس کے سامنے ظاہری عبادات کی پھر کوئی قیمت نہیں بنتی۔ یہ ما وقر فی، جو دل میں بیٹھتی ہے، انسان اللہ عبادت بھی کرے اور گناہ بھی کرے، معلوم کہ اندر کچھ نہیں ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے پھر گناہ کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے،
اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہے، اس لیے تو ناراض کر رہا ہے، اس لیے نفس کو خوش کر رہا ہے، شیطان کو خوش کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ ہمارے شیخ نے خود فرمایا کہ کتنے لوگ جو بظاہر مقطع مشبہ ہر سال حج عمرے کرنے والے، ان کے ہاتھ میں تسبیح، جب علاج شروع ہوا تو پتہ چلا کہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے، ان کو احساس بھی نہیں کہ ہم گناہ میں مبتلا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، کبھی نفس تو ایسی چال چلتا ہے۔ اب اللہ والوں کے پاس ہے تو پتہ چلا کہ ہم گناہ میں مبتلا ہیں۔ بتائیے، یہ وہ قلب کی نعمت ہے، تعلق مع اللہ، اللہ کا غم، اللہ کا درد، یہ انابت ہے، یہ انابت مطلوب ہے۔ یہدی الیہ من ینیب، صرف ظاہری چند چیزیں نہیں ہیں، نماز روزہ کر دو جی ہم انابت کر رہے ہیں۔ انابت تو اصل تو قلب سے بات شروع ہوتی ہے، یاد رکھو، انما الاعمال بالنیات، کا یہاں سے شروع ہوئی۔ آپ کی نماز بھی نہیں ہوتی جب تک دل شامل نہیں ہوتا، آپ کا روزہ نہیں ہوتا جب تک دل شامل نہیں ہوتا، آپ کا حج عمرہ نہیں ہوتا جب تک دل شامل، تو بات تو دل سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو اسی بادشاہ کو کام کرنا پڑتا ہے، جب بادشاہ کام کرتا ہے تو رعایا کام کرتی ہے۔ اگر آپ نیت ہی نہ کریں میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں تو رعایا تو کام کرے لیکن بادشاہ شامل نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کچھ نماز کا، حدیث میں آتا ہے کسی کو 10واں ملتا ہے، کسی کو 9واں، کسی کی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کا دل شامل نہیں تھا، جب بادشاہ شامل نہیں تھا تو قیمت نہیں ہے۔ اب اگر قلب گناہ میں مبتلا ہے، غیر اللہ کے عشق میں مبتلا ہے، کسی حسین پر مر رہا ہے، کسی حسینہ پہ مر رہا ہے یہ قلب، تو پھر کیا ہے؟ ظاہری عبادات کیا ہے؟ ماوکر، اس روایت کو دیکھیں، ماوکر فی قلب، ابو بکر کے دل میں جو چیز بیٹھی ہوئی تھی اس کی یہ قیمت تھی۔ وہ کیا تھا؟ اللہ رسول پر فداکاری تھی۔ ایک لمحہ بھی نہیں سوچے، ایک لمحہ سوچے بھی نہیں تھے کہ بھئی مجھے ایسا کرنا چاہیے یا نہیں۔ یہ کہتے راہ عشق میں اگر سوچنے پہ پڑ جائے کہ یار یوں کروں گا لیکن اس سے یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، اگر آغاز میں فکر انجام ہے تیرا عشق شاید ابھی خام ہے۔ عاشق تھوڑی سوچتا ہے بولے کیا ہے، کچھ پرواہ نہیں، انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید نے فتح مکہ سے پہلے صحابہ اور فتح مکہ کے بعد کے صحابہ کا فرق بیان کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کیوں؟ حضرت مولانا ادریس صاحب کامل رحمہ اللہ نے معرف القرآن میں بڑی خوبصورت بات لکھی کہ فتح مکہ سے پہلے جو صحابہ تھے ان کو یہ کچھ پرواہ نہیں تھا ہمیں کچھ ملنے والا ہے، کیونکہ مجاہدات ہی مجاہدات تھے، فنا ہی فنا تھی، اور ایسے لگتا تھا آج ختم ہو گئے، کل ختم ہو گئے، لیکن پھر بھی اللہ رسول پر فدا تھے۔ لیکن فتح مکہ کے بعد حکومت قائم ہو گئی، جھنڈا لہرایا گیا اور عرب کے دشمن ختم ہو گئے۔ اس وقت بعد کے صحابہ کے سامنے ایک مستقبل کی تصویر آ گئی کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، لیکن پہلے والوں کا نہیں تھا۔ قرآن نے کہا یہ بعد والے پہلے والوں کو نہیں پہنچ سکتی، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والا اگر ایک مد گندم خدا کے رستے میں دے اور بعد والا احد پہاڑ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر مطلقاً صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میرا کوئی بھی صحابی جو فتح مکہ سے پہلے تھے یا فتح مکہ کے بعد تھا، اگر وہ ایک مد اللہ کے رستے میں دے اور قیامت تک آنے والے جو مسلمان ان میں سے کوئی احد پہاڑ سونے کا دے دے تو برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ صحابی تو صحابی ہے، لیکن صحابہ میں درجات بتلائے، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے والے عشق خالص بس، مستقبل نہیں ہے۔ جو آغاز میں فکر انجام ہے تب عشق شاید ابھی خام ہے۔ اگر راہ مولا میں سوچتا ہے کہ میرا یہ نقصان ہوگا، مجھے یوں ہوگا، یہ عاشق تھوڑی ہے۔ مولا کی ذات پر اعتماد نہیں ہے، مولا غیروں کو نوازتا ہے، غیروں کو سنبھالتا ہے، اپنے کو نہیں سنبھالے گا۔ صحابہ سب کچھ چھوڑ کر مدینہ شریف آ گئے، یہ نہ سوچا کہ کیا بنے گا ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، کھانے پینے کا سامان جائیدادیں مکہ شریف میں چھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس۔ کیسے کیسے حالات اب پڑے، ابو ہریرہ کے حالات پڑے، کیسے بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے۔ اور پھر عراق کا گورنر ابو ہریرہ ہے اور کپتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے، بخ بخ ابو ہریرہ بس کر، تو بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا، آج تو عراق کے اوپر گورنری کر رہا ہے۔ وسلم کے ساتھ یہ تعلق مع اللہ ہے میرے دوستو، یہی مطلوب ہے، یہ مقصود ہے۔
یہ بغیر صحبت کے حاصل نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ صحابوں کو ملا، ابو صدیق کو ملا، رسول اللہ سے ملا ہے، اور قیامت تک نائبین رسول سے ملے گا۔ گھر بیٹھے نہیں ملتی یہ چیز، تعلق والوں سے تعلق ملتی۔ میرے دادا مرشد شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ فرماتے تھے، امرود ملتا ہے امرود والوں سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، مچھلی ملتی ہے مچھلی والوں سے، ہر والے سے وہ چیز ملتی ہے، اللہ ملتا اللہ والوں سے۔ میں سیدھی سادی دلیل ہے، گھر بیٹھے سمجھا انسان کا ہے کہ بس یہی تو کفار بھی کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں اللہ قرآن بھیجے بس ہم پڑھ لیں گے ہدایت پہ آ جائیں گے۔ ان کا تمہارا منہ ہے، جاؤ ہمارے نبی کے دروازے پر جاؤ، جاؤ شکر کرو ہم نے تم میں اپنا محبوب پیغمبر بھیجا، شکر کرو، اور کتاب بھیج دی، وہاں جاؤ، یہ ہمارا بہت بڑا احسان ہے، لقد من اللہ، ہم نے بہت بڑا احسان کیا کہ اپنا محبوب بھیجا ہے۔ نائبین رسول قیامت تک اللہ نے بھیجنے، کونوا مع الصادقین۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں اللہ والے نے کہاں جائیں، کس کے بعد جا کر اصلاح کرائیں، کس سے جا اللہ سیکھیں، اور میں اللہ کی ذات پر تم اعتراض کر رہے ہو۔ اللہ فرماتے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ رہو، تمہیں مولا ملے گا، اور سچے پیدا نہ کریں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، ربا یہ کہے سچوں کے ساتھ رہو اور سچے نہ ہو دنیا میں۔ اور میاں ڈھونڈ، بتاؤ خالص گھی ملتا ہے نہیں آج کل ہے، ڈالڈے کا زمانہ ہے، ہر جگہ ڈالڈا ہے، لیکن خالص بھی ملتا ہے یا نہیں؟ بولو۔ 2 نمبر شہد کا زمانہ ہے، اصلی شہد بھی ملتا ہے یا نہیں؟ بولو۔ دوائیں 2 نمبر بنتی ہیں لیکن اصلی بھی مل جاتی یا نہیں؟ 2 نمبر سلاجیت ملتا ہے، 1 نمبر بھی ملتا ہے یا نہیں؟ ہم یہ ڈھونڈنے سے تو ہر چیز اصلی مل جاتی ہے، اور تم کہتے ہیں کہ اللہ والے نہیں ہیں، نیک لوگ نہیں ہیں، نائبین پیغمبر نہیں ہیں جن کی صحبت سے جا کر اپنے دل کو بنائے۔ یہ قلب تب بنے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کتنی پیاری بات مولانا رومی نے کی ہے، من نجویم جی سپس راہ اسیر ہے۔ لوگوں، میں آسمان کا راستہ تلاش نہیں کروں گا کہ میں آسمان پر پہنچ جاؤں، شیطان بھی پہنچ گیا تھا، آخر کیا ہو اس کے ساتھ؟ جس کی صحبت نے اس کو قبولیت دلانی تھی، عادل السلام اسی کے خلاف ہو گیا۔ عادل السلام کی صحبت سے ملی تھی، وہ اب ان کو نبی مانتا تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ ساری باتیں قبول کر لیتے، اپنا بنا لیتے، لیکن نہیں، اسی کے خلاف ہو گیا۔ من نجو یمزی سپس راہ اسیر، میں آسمان کا راستہ نہیں تلاش کروں گا، تو کیا تلاش کرے گا رومی؟ پیر جو یم پیر جو یم پیر پیر، میں کوئی پیر اور اللہ والا تلاش کروں گا جس کے ذریعے میں مولا تک جاؤں گا، کیونکہ اس کی صحبت سے میرا ہر قدم قبولیت والا ہوگا، اور جب قبولیت والا کوئی قدم ہو اس سے رجوع نہیں ہوتا، واپس نہیں آتا، آگے جاتا ہے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، آگے جائے گا پیچھے نہیں آئے گا، قبولیت ہوتی جائے گی، دن بدن ترقی ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ قلب اس شے کو محسوس کر لے گا جو مطلوب ہے، کہ ہمہ وقت مولا کا خیال ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے، اللہ والوں کی روح مولا کے ساتھ چپکی رہتی ہے اور جسم ہمارے ساتھ رہتا ہے، لیکن روح وہاں چپکی ہوئی، ان کو ہر وقت یہ کم کھایا۔ جس طرح خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ سے فرمایا تھا، جب کہ علماء کی جماعت بیٹھی تھی اور حضرت لطیفے سنا رہے، اللہ والے لطیفے بھی سنا رہے، صحابہ اکرام بھی یہ کرتے تھے، لیکن ان کے کہتے صحابہ اکرام ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گر پڑتے تھے، لیکن ان کے قلوب میں پہاڑوں سے بھی مضبوط ایمان تھا، اس حالت میں غافل نہیں ہوتے تھے۔ تو پوچھا خواجہ صاحب نے، میرے شیخ نے سنا، اور میرے شیخ کو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ خود سنے یہ بات۔ کاکر نے پوچھا خواجہ صاحب نے، کون کون تھا جس کا دل اس حالت میں مولا سے غافل تھا، کون کون تھا؟ ایسے پوچھا تو سب خاموش ہو گیا ادب کی وجہ سے۔ خواجہ صاحب حالانکہ دیکھو عالم نہیں تھے، لیکن حضرت تھانوی کی صحبت سے وہ چیز حاصل کر لی کہ جس کے علماء بھی قدردان ہو گئے، یہ قلب میں بیٹھ گئی وہ چیز۔ حالانکہ عالم ڈپٹی کلکٹر تھے، لیکن شیخ کے سامنے مٹا دیا۔ آج تو تھوڑا سا مرید کو تھوڑا سا حلوہ کھلاتے اور ٹھیک ہے، جس دن اس کا کان کھائیں گے تو بھاگ جاتا ہے، یہ پیرا دی کمی مارکیٹ اور لے لو۔
اور ڈپٹی کلکٹر تھے، ڈرائیور اور دلی، 3-4 ملازم ساتھ ہوتے تھے جو گورنمنٹ کی طرف سے۔ حضرت نے نکال دیا، نکل جاؤ یہاں سے، نکال دیا تو بستر اٹھا کر اپنا گیٹ کے اوپر لگا دیا، اور ڈرائیور بھی حیران ہو، چپراسی وغیرہ جو سرکاری عملہ صاحب تھے، جی پتہ نہیں انہوں نے کیا ہے، لوگ کہتے ہیں انہوں نے کیا ہے، پاگل ہو گئے، باہر لگا دیا بستر۔ اور لوگ جو آ جا رہے ہیں انہیں کہتے ہیں یار میری سفارش کر دو بھائی حضرت سے، مجھے معاف کر دیں۔ ہم نے کہا نا حضرت تھان ہم سفارش میں کہ ہم بھی نہ، ہمارے بھی اخراج نہ ہو جائے۔ کہ محمد تھان رحم اللہ تو فرماتے تھے میں نے کسینی کا دودھ پیا ہے، کیونکہ والدہ ان کی بیمار تھیں، فوت ہو گئی تھی، تو ایک محلے میں قصاب سے ان کی بیوی سے دودھ پیا، کہا کہ میری مزاج میں ہوا ہے سختی ہے، تو انہوں نے کہا ہم تو سفارش نہیں کریں گے۔ تو پھر خود ہی دل میں آیا کہ اپنی سفارش تو آپ ہی کر لے، تو ایک شعر لکھ کر بھیجا، ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے کہیں ان کی کہیں میری۔ کہا کہ یہ سرکاری زمین ہے اور میں سرکاری ڈپٹی کلکٹر ہوں، تو سڑک تو سرکار کس میں آتی ہے، لہذا یہ ہماری ہے، اندر حضرت کا وہ ہے، لہذا حضرت خان نے فرمایا تو بہت ہنسے، فرمایا کہ چونکہ مخصوص شیخ کا ہوتا ہے کہ مرید مٹ جائے اور وہ محسوس بھی نہ کرے شیخ کی سختیاں، کیونکہ سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے، مت سمجھ ان کو ہرگز ستم، وہ تو فنا کے لیے، فنا ہوگا تو بقا ملے گی نا۔ یہی چیز تو حجاب ہے مولا سے اور میرے اور آپ کے درمیان کہ میں کچھ ہوں، یہی تو کہا تھا نا خیر من شر، میں بہتر ہوں، میں افضل ہوں سے، یہی تو مارا گیا۔ تو حضرت نے معاف کر دیا، آ گئے۔ تو حضرت نے پوچھا کون کون تھا جس کا دل غافل تھا، تو سب خاموش ہو گیا دب میں۔ تو پھر خود فرمایا لبوں پہ ہے گو ہنسی بھی ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پہم کسی کو اس کی خبر نہیں۔ روح اور قلب مولا سے چپکا ہوتا ہے، جس ہمارے ساتھ ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، کہ اندر کم لگا ہوا ہے، اندر فکر لگی ہوئی، یار کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، ایسی غلطی نہ ہو جائے، اللہ پہلے جو ہوگی معاف کر دی۔ ہر وقت قلب میں چلتا رہتا ہے۔ ہم نے حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ دو کام کیسے کریں میں بتاتا ہوں۔ حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں تم سے بات کر رہا ہوتا ہوں لیکن میرے دل میں حدیث کی دعائیں چل رہی ہوتی ہیں، میں بتا سکتا ہوں اس وقت میرے دل میں کون سی دعا چل رہی، کیونکہ سیاہ ستہ احادیث میں جتنی بھی دعائیں تھیں حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ کو زبانی یاد تھی۔ سر میں بتا سکتا ہوں، میں تم سے بات کر رہا ہوں اور بڑی مشکل باتیں ہیں، جیسے منطق، حضرت کی تو گفتگو بڑی بھاری ہوتی تھی، منطق فلسفے کے قوانین پر ہوا کرتی تھی، صغرا کبرا ملا کر نتیجہ نکلا کرتے تھے آپ گفتگو کے اندر بھی تو، لیکن میں بتا سکتا ہوں کہ میرے قلب میں کون سی دعائیں چل رہی، کیونکہ والد صاحب ذکر دعا میں کیا کرتے تھے۔ کہا کہ کیوں، کہا کہ مجرد ذکر کیوں نہیں کرتے۔ حضرت لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ سے بات فرمائی کہ میں مجرد ذکر کم کرتا ہوں، اللہ اللہ، کہا کہ یہ مجھے اندیشہ ہوتا ہے اس میں مجھ میں کبر نہ پیدا ہو جائے، تو دعا میں بھی ذکر ہے لیکن اس میں عاجزی ہے، اللہم اللہم مانگتے۔ کہا کہ اس خوف سے میں دعائیں زیادہ کرتا ہوں، میرے قلب میں ہر وقت دعا چلتی ہے۔ میرے دوست، اس زمانے کے لوگ جو میں نے اور آپ نے دیکھے ہیں، یہی جسم رکھنے والے، یہی پنجر رکھنے والے، ان کی روح خدا سے چپکی تھی، تو میرے دوست میں اور آپ نہیں چپکا سکتے؟ ہمارا جسم اپنے کام میں رہے، دنیا داری میں، لیکن قلب مولا کے ساتھ رہے۔ اللہ والوں کی روح اور قلب و جان مولا کے ساتھ رہتا ہے، جسم ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے مولا رومی فرماتے جب ان کی صحبت میں رہو گے تو تمہاری روح کو بھی اوپر نکال لیں گے۔ تمہاری تو روح اور جسم دونوں گڑے بھی گرے ہوئے ہیں، تو جسم تو گڑے بھی رہتا ہے کہ اللہ والا ہو، اس دنیا کے اندر ہے، دنیاوی تقاضے اس پر بھی چلتے ہیں، لیکن قلب اس کا مولا کے ساتھ ہے۔ تو جب تم ان سے چپٹ جاؤ گے تو تمہاری روح کو بھی نکال لیں گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ روح کی جولانی اور روح کی اڑان کیا ہے۔ جسم اپنا کام کر رہا ہے، روح اپنا کام کر رہا ہے۔ اور آج تو مشکل بھی نہیں ہے یار، آج تو بہت اچھے سمجھ میں آتے ہیں، یہ موبائل تیری اور آپ میری اور آپ کی جیب میں ہے، اس کا جسم کہاں پڑا ہے اور اس کا کنیکشن کہاں ہے۔ امریکہ میں لگا ہوا ہے، انگلینڈ میں لگا ہوا ہے اور جسم یہاں ہے۔
تو ہمارا جسم یہاں ہو، ہماری روح عرش تک چلی جائے، کچھ مشکل ہے؟ اور میں ایک عقلی فارمولہ بھی پیش کیا کرتا ہوں، انسان جہاں سے آئے تو وہاں جا سکتا ہے یا نہیں؟ بولو، آپ لوگ کہیں سے آئے ہو، آپ وہاں جا سکتے ہو یا نہیں جا سکتے؟ جا سکتے ہیں نا میرے دوست۔ ہماری روح تو آسمانوں سے آئی ہے، عرش کے نیچے خزانوں سے آئی ہے۔ ہماری روح جب یہاں پر دنیا میں آئی ہے تو جا بھی سکتی ہے، اگر ہم پہنچانا چاہیں تو عرش تک اس کو پہنچا سکتے ہیں، مولا تک اس کو پہنچا سکتے ہیں، مولا سے چپکا سکتے ہیں۔ کہتے حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اپنی روح کو اوپر لے گئے، اللہ تعالیٰ کی آج میں نے زیارت کرنی ہے، عرش تک پہنچ گئے۔ عرش نے کہا باجید کیا کرنے آیا ہے؟ کہا مولا سے ملنے آیا ہوں۔ کہا کہ اس کی ملاقات میں تو ہم بھی تڑپ رہے ہیں۔ کیونکہ اتصال ہوتا ہے، خاص اتصال، وہ تو آخرت میں ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، تر و تازہ چہرے مولا کو دیکھتے ہو، دنیا میں نہیں۔ وصل او محالت، ان کا وصل محال ہے، لیکن ایک تعلق نصیب ہو جاتا ہے، یہ روح پر اڑتی ہے، پھر مولا کی طرف جاتی ہے، مولا کو یاد کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یسبی الیہ من یشاء، جس کو چاہے کھینچ لے، یہ بھی دعا مانگے۔ شیخ فرماتے اللہ نے خزانہ اس لیے بتایا ہے کہ مانگو، اللہ آپ کے بعد اجتباء کا خزانہ ہے، آپ ہمیں جذب کر لیں، اور وہ یہدی الیہ من ینیب، جب انابت اختیار کرتا ہے تو اس کو بھی لے جاتے ہیں۔ میرے شیخ فرماتے تھے پہلے سالک ہوتا ہے پھر مجذوب ہو جاتا ہے، سالک انابت والا، پھر مجذوب، پھر اللہ اس کو اپنی طرف جذب کر اپنا بنا لیتے ہیں، پھر ہم وقت ان کا خیال رہتا ہے، ان کے بغیر جی نہیں سکتا۔ بتاؤ جب ہر وقت مولا کا خیال رہے گا تو نہ نفس قریب آئے گا نہ شیطان، کیونکہ جس کے پیچھے پڑا ہے وہ تو کہیں اور طرف جا رہا ہے۔ جس کو ہمارے بھائی اثر صاحب فرمایا کرتے ہیں نا کہ نفس بھی حیراں ہے، شیطان بھی حیراں ہے، نفس بھی مشکل میں ہے، شیطان بھی حیراں ہے، نفس بھی مشکل میں ہے۔ جس کو بہکانا تھا وہ شیخ کی محفل میں، جس کو بہکانا تھا وہ شیخ کی کیا کرے؟ لیکن جب آپ کا قلب کہتے لو جی میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، کیوں بھائی ارادہ خالی چھوڑا کیوں ہے تم نے قلب کو؟ میاں قلب کی کرسی تو مولا کے لیے سجا کے رکھ، جس کو سافر الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں ہم، شاعری مد نظر ہم کو نہیں ہے، واردات دل لکھا کرتے ہیں، ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہر وقت سے اللہ آپ آ جائیے مولا، یہ خالی ہوتی ہے تو آتے ہیں، اس میں مردار ہے تو کبھی نہیں آئیں گے۔ میرے شیخ بڑی پیاری بات فرماتے تھے، تم کسی کمرے میں مردہ ہو، مردہ لاش رکھی ہو، رات کو لاش بھی کل اس کو جنازہ پڑھانا ہے، چاہے ابا ہے اماں ہے بیوی کوئی ہے، نہ تم وہاں سو سکتے ہو، نہ بیٹھ سکتے ہو، نہ کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو، ہے بھائی؟ ان کا نہیں ہے، یا میت لاش پڑی، اور تم عبد اللطیف ہو کر تمہارا مزاج یہ ہے کہ مردے کے پاس تم کو مزے نہیں لے سکتے، تو وہ لطیف ذات اس قلب میں کیسے آئے گی جس میں مردے پڑے ہوئے؟ اس کو پہلے خالی کرو، اس کو خیر اللہ سے اس کو خالی کرو، پھر دیکھو مولا کیسے آتا ہے۔ شیخ فرماتے ادھر خالی کرتے جاؤ گے، چھن چھن کر کے مولا کا نور اترتا چلا جائے، دیر نہیں لگے، فاصلہ نہیں، لا الہ اور الا اللہ فاصلہ، لا کرنا الا اللہ فوراً ہو جائے گا، فاصلہ نہیں۔ بس اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔